اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق قصداً کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ جھوٹ مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی فائدہ پانے یا نقصان سے بچنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کو عام طور پر برا فعل کہا جاتا ہے اور بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ تمام مذاہب میں بھی اس کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد سزا کا خوف بھی دلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کی اگر بات کریں تو ہماری حکومتوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ ہم آج تک کوئی ایسا نظام ہی وضع نہیں کر سکے ہم چھوٹے چھوٹے بے شمار جھوٹوں سے بچ سکیں۔ اس نظام کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب معاشرے میں زندہ رہنے کی مجبوری رشوت کے لیے فتویٰ دینے پر مجبور کر دے تو یہ گناہ کسی نہ کسی کے ذمے تو جائے گا۔ اگر ہمارے سربراہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ اس کا ذمہ کسی نے تو اپنے سر لینا ہے، کسی کے سر تو جائے گا۔ لوگ اپنی عادات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس قسم کے جھوٹ کی لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اور بے اختیار اس قسم کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کو کھلے لفظوں میں یہ کہہ سکے کہ اللہ کے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ کی اور بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ جتنا سوچتے جائیں اتنا ہی جھوٹ ملتا جائے گا۔ عوام کی غیر معیاری بیسک سہولتیں بھی جھوٹ اور رشوت پر لگا دیتی ہیں۔ آمدنی کے مؤثر ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں اور ذمہ داری سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ احساس کمتری کا احساس بھی جھوٹ بلواتا ہے۔ آدمی کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہ بھی ہو تب بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ بول جاتا ہے جھوٹ بول کر یاد بھی رکھنا پڑتا ہے، اور سچ تو حقیقت ہے، حقیقت تو حقیقت ہے اور یہی حق ہے، اس کو پھر یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کی یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یادداشت کے بغیر جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ تو کوئی ایک برائی چھوڑ دے تو کیا تو چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے بولا کہ جی میں اتنا تو کر لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا، اس کے جھوٹ بولنے کو چھوڑنے کے سبب اس کی تمام برائیاں چھوٹ گئیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بڑی اور بری عادت ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا اونچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ ہم یہ خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔